الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا هو الذي ذات جعل لكم الليل جس نے تمہارے لیے رات کو بطور لباس بنایا والنوم سبات اور نیند کو رب ذوالجلال والاکرام نے بطور سکون اور اطمینان تمہارے لیے بنایا وجعل النہار نشورا اور دن کام کاج کرنے کے لیے دیگر ضروریات کے لیے بنایا
اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی کے مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور بڑی ہی امانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اے مولا کریم کروڑوں رحمت نازل فرما علماء، محدثین، ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیو، گزشتہ کئی خطبات جمعہ ہم نے تعلق باللہ کے حوالہ سے اللہ رب العزت کی معرفت کیا ہے، خالق و مالک کائنات کا حیا کیا ہے، اللہ کا ادب کیا ہے، اس کی اطاعت کیسی ہونی چاہیے، اس سے محبت کا انداز بندے کا کیا ہونا چاہیے، اس حوالہ سے آپ نے کئی خطبات جمعہ سے بات فرمائی۔ آج عنوان اور ٹاپک کو کچھ چینج کرنا چاہوں گا۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے نیند۔ کیا عنوان ہے؟ نیند۔ سوتے ہیں سارے ماشاء اللہ، جمعہ میں بھی سو جاتے ہیں۔ نیند اتنی بے قابو، جمعے میں بھی سو جاتے ہیں۔ نیند اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے، اور اس کے آداب کے حوالہ سے آج کی ہماری صرف گفتگو ہوگی۔ نیند کے آداب، دو ادب میں نے آج بیان کرنے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہمارا عنوان مجھے لگتا ہے کہ کئی خطبات جمعہ انشاءاللہ چلے گا، تو آج کے خطبہ جمعہ مبارکہ میں صرف دو نیند کے آداب بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیند قرآن کریم نے کئی طرح سے اسے بیان فرمایا ہے، اور جو میں نے آیات پڑھی ہیں یہ آیات و بینات اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان کے اندر بیان فرمائی۔ یہاں پہ خالق و مالک کائنات نے اپنا تعارف کروایا ہے، لوگوں کو بتلایا ہے کہ تمہارا رب کون ہے۔ اور یقین مانے نیند اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے، اگر نیند نہ ہو، نیند نہ آتی ہو تو پھر آپ دیکھتے ہیں نا کیا حال ہوتا ہے۔ لوگ دوائی کھا کے، گولیاں کھا کے سوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارا رب وہ ہے جعل لکم اللیل لباسا، جس نے تمہارے لیے راتوں کو لباس بنا دیا۔ رات ہوئی، سارا دن کا تھکا ماندہ اپنے بستر پہ جا کے لیٹتا ہے، اللہ وہ سکون عطا کرتا ہے، وہ اطمینان، اور سارے اعضاء تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔
جب نیند کرتا ہے تو دوبارہ سے پھر اللہ کریم ان کے اندر نئے سرے سے اللہ ان کے اندر اور ولولہ اور جذبہ زندگی گزارنے کا اور اللہ رب العزت انہیں مضبوطی اور طاقت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر نیند نہ ہو تو پھر اعصاب کے اوپر کمزوری چھاتی جاتی ہے، اعصاب ان کے اوپر کمزوری غالب آتی جاتی ہے۔ بلکہ اگر ماہرین طب کے ماہرین کو پڑھا جائے تو انہوں نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جن لوگوں کی نیند جو لیٹ سوتے ہیں، لیٹ نائٹ، ایسے لوگ بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور بلکہ ایک ماہر طب اس نے لکھا ہے کہ شوگر کی بیماری ان لوگوں کو زیادہ تر آتی ہے، زیادہ ان لوگوں کے اندر پھیل جاتی ہے جو لوگ لیٹ سوتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں شوگر کی بیماری عام ہو چکی ہے۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ کسی بوڑھے کو شوگر کی بیماری ہے، اب نوجوانوں کو بھی شوگر ہے۔ اس کی وجوہات بیان کی ہیں لوگوں نے، ماہرین نے، ڈاکٹروں نے، تحقیق کرنے والوں نے۔ ایسے ہی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ کی قسم یہ تحقیقات دنیاوی حوالہ سے ڈاکٹروں کی اور ماہرین کی اور سرچ کرنے والوں کی، یہ تحقیقات تو اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اس ریفارمر اور اس ماہر طب انسانی جسم کی خوراک، انسانی جسم کے اتار چڑھاؤ، انسانی جسم کے معاملات کے اندر عمل دخل کرنے والی جو چیزیں ہیں، سب سے زیادہ اگر انہیں کوئی جاننے والا ہے اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے بعد تو وہ اللہ نے محمد رسول اللہ کو بنایا۔ جس ہستی کو ہمارے جسم کے متعلقہ، انسانی جسم کے متعلقہ، انسانی اعضاء کے متعلقہ، اس کی بیماریوں اور صحت کے متعلقہ سب سے زیادہ اگر کسی نے گائیڈ کیا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگ آج تحقیق کر رہے ہیں احادیث نبویہ کی۔ تو نیند اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی نعمت ہے۔ النوم نعمت من نعم اللہ، اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ نیند ہے۔ اب ہمارا جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ نیند کے آداب۔ نیند کے آداب میں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھنا ہے کہ محمد کریم علیہ السلام نے نیند کے ہمیں کیا آداب بتلائے ہیں، اور پھر ساتھ ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا ہم ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ سب سے پہلا ادب جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ ہے کہ رات عشاء کی نماز ادا کر کے جلدی سو جائیں۔ میں نے بڑے بڑے رائٹروں کو پڑھا ہے، بڑے بڑے مصنفین کو پڑھا ہے جنہوں نے آداب نیند کے حوالے سے قلم اٹھایا ہے۔ میرا چونکہ تعلق زیادہ عربی کے ساتھ ہے تو میں نے عرب علماء کو اور عرب بڑے بڑے ماہرین کو پڑھا ہے۔ سب نے سب سے پہلا جو ادب لکھا ہے وہ ہے کہ جلدی سونا۔ اب اس میں ہم کتنے کار باندھ ہیں اس کے اوپر، وہ میرے سمیت ہم سب جانتے ہیں ہمارے گھروں میں کیا حالات ہے۔ ہماری ساری کی ساری شادیاں راتوں کی، کیوں جی؟ اس حد سے جی رات کو کھلا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرج ہالوں والے اگر لائٹس بند نہ کریں تو ہمارا تو وہاں سے نکلنے کو بھی جی نہیں چاہتا ہے کہ 2 بجے تک لوگ وہاں بیٹھے ہیں۔
وہ بیچارے اپنی مجبوریوں کو دیکھ کے لائٹس وغیرہ بند کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مجبور ہو جاتے ہیں میرے جانوں کو چھوڑ، ورنہ تو ہمیں سونے کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ جو ہمارے حالات ہو چکے ہیں، ہماری شادیاں راتوں کی، ہماری دعوتیں راتوں کی، ہماری گپ شپ راتوں کی، ہمارا جناب مطالعہ دنیاوی وجہ سے راتوں کی، خبریں سننی ہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جا کے دیر تک خبریں سننی ہیں، ہمارا جو نا وہ ہوٹلنگ کرنا، یہ بھی راتوں کو نوجوان ملتے ہیں، آؤ جی فلاں ہوٹل سے چلیے کھا پی آئیے، ساتھ گپ شپ چل رہی ہے، ساتھ لیٹ تک بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ لیٹ سونا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے خلاف ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابی برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز ادا کرنے سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے ہیں، یعنی مغرب کے بعد سونا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کے طریقہ کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ناپسند کرتے تھے، جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے اس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ والحدیث بعدہا، اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، گپے لگانا، دعوتیں اڑانا، یہ دیگر جتنے معاملات ہمارے چل رہے ہیں، کاروباری معاملات، دیگر معاملات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سارے سنت کے اور رسول اللہ کے فرمان کے خلاف عمل ہو گئے ہیں۔ والحدیث بعدہا، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے۔ اب لیٹ سونا، جتنی شوگر کی بیماریاں ہیں اسی وجہ سے، ڈپریشن کی بیماریاں اسی وجہ سے، جلد باز طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، طبیعت بڑی کالی جن کرنے ایسی، مزاج بڑا تلخ ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ یہ صرف اسی وجہ سے آج ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ ہمت اور وہ سکت نہ رہی، برداشت کا مادہ اس قدر گر چکا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر خودکشیاں کرنے پہ تل جاتے ہیں، مرنے مٹنے پہ جو ہے نا وہ تل جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ لیٹ سونا اس قدر طبیعت کو خراب کر دیتا ہے، دماغ کو خراب کر دیتا ہے، اعصاب کو کمزور کر دیتا ہے کہ انسان کے پاس قوت برداشت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آپ نے فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ادا کرنے سے پہلے سونے کو ناپسند کرتا ہوں، اور عشاء کی نماز ادا کر کے سو جانے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ آپ خود بھی سو جایا کرتے تھے، اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی یہی آپ کی تلقین تھی۔ پھر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قوت برداشت کتنی دی تھی۔ کئی ایک واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے اس عنوان کے اوپر کہ ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اسیر اور قیدی ہے، آپ کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کو کہہ رہا ہے ان وجہک ابغض الوجوہ الیہ وان بلدک ابغض البلاد الیہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قیدی کہہ رہا ہے، کہہ رہا آپ کا چہرہ کائنات کے بدترین چہروں میں سے ایک چہرہ ہے، اور آپ کا شہر مدینہ دنیا کائنات کے بدترین شہروں میں سے ایک شہر مدینہ، لیکن آپ نے برداشت کیا ہے، آپ نے جسم پہ سہا ہے۔ اتنی قوت، اتنی ہمت، اتنی طاقت کیوں تھی؟ اللہ نے جو تعلیمات دی ان تعلیمات کے اوپر آپ خود پہلے عمل کر کے دکھائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے گھروں کے اندر کتنے بڑے جھگڑے چھڑ جاتے ہیں، قوت برداشت ہی نہیں رہی۔ اور یقین مانے اب جو بچے آ رہے ہیں ہمارے بچوں کا اس سے بھی مارا حال ہے، ہمارے بچوں کا اس سے بھی برا حال ہے، ماں باپ کی ایک بات سہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد سونے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے. والحدیث بعدها، اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام گفتگو کرنے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے. ہم گپے لگائیں، فیس بک چلائیں، سوشل میڈیا یوز کریں، دیر تک ہم بیٹھے اور بات کرانے. اور اب تو لوگوں کی یہ سوچ بنتی جا رہی ہے کہ جو وہ لوگ جو جلدی سو جاتے ہیں انہیں لوگ کہتے ہیں یہ پینڈو لوگ ہیں، انہیں پینڈو کہہ کے لوگ پکارتے ہیں. اور یہ پینڈو، میں نے کئی یہ جو سٹیاں ہیں، ہاؤسنگ سٹی ہے یا یہ جو ہے نا وہ واپٹا ٹاؤن ہے، ٹھیک ہے، ان میں جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر ان کی سوچ یہی ہوتی ہے. اور عمومی طور پہ تو ہمارے سارے معاشرے کا یہی حال ہو چکا ہے، لیٹ سونا. لیکن جو لوگ جلدی سونے والے ہیں ان کو لوگ بڑی عجیب صورت حال میں دیکھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار پنڈا دے لوگ نے چھتی انہوں نے نیند آئی. میرے عزیزو، اللہ کی قسم اس کے اتنے فوائد ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا دور حکومت تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رات کو ساری مارکیٹیں بند ہوتی تھی. یہ ہوٹلیں کا جتنا نظام ہے سارا بند، ہر چیز بند. وَكَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کو مختلف سزائیں دیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے نا رات کو گشت کیا کرتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پہرا دیا کرتے تھے، گشت کرتے تھے. اور جن لوگوں کو فضول اور بیکار پھرتے ہوئے یا بیدار گپے مارتے ہوئے دیکھتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یضرب الناس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو سزا دیا کرتے تھے. اور سزائیں دینے کے بعد پھر کیا فرمایا کرتے تھے؟ السمرن اول اللیل ونومن آخرہ، رات کے پہلے پہر میں گپے لگاتے ہو اور رات کے دوسرے پہر میں جا کے سو جاتے ہو. جس پہر میں اٹھ کر اپنے خالق و مالک سے باتیں کرنے کا وقت ہوتا ہے، جب سجدوں میں گر گر کے رب کو منانے کا ٹائم ہوتا ہے، جب اتنی بڑی رحمتوں کے نزول آسمانوں سے ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت تم مرداروں کی طرح سوئے رہتے ہو اور پہلے پہر میں جو ہے وہ آپس میں گپے مارتے ہو، بیدار رہتے ہو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سختی کی. میرے عزیز بھائیوں، آپ اندازہ کریں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر کس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا عمل تھا. اور آج غیر مسلم اس پہ کار بند ہے. جائیے چائنا کے اندر، دیگر غیر مسلم ممالک صبح جلدی اٹھتے ہیں، رات کو جلدی سوتے ہیں، اور کامیابی کا راز اس میں ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے میرے اللہ میری امت کی صبح کے اندر برکتیں عطا فرما دے. صبح کے اندر کیا ہے؟ برکتیں ہیں. لیکن جو برکتوں کا ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم تو ہم سو کے گزار دیتے ہیں. کتنے نقصانات ہیں لیٹ سونے کے؟ ایک تو جسمانی نقصانات ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے جو جسمانی نقصانات ہے. صحت کا نقصان ہے وہ علیحدہ ہے، اور چند ایک نقصانات میں نے آپ کے سامنے رکھے. جسمانی نقصان اپنی جگہ پہ، دینی نقصان کتنا بڑا ہو رہا ہے. جو لیٹ سونے والا ہے وہ تہجد کے ٹائم اٹھے گا نہیں اٹھ سکتا. فجر کی نماز بعد جماعت ادا کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فجر کی اذان ہوتی ہے، اللہ کی قسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان من فعن، اسی طرح جس طرح آپ نے بیان فرمایا اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ گنجائش نہیں ہے. آپ نے فرمایا شیطان بندے کو تھپکیاں دیتا ہے، تھپکیاں دے کے سنا دیتا ہے. کہتا بڑی رات ابھی پڑی ہوئی ہے، تھپکیاں دے کے سناتا ہے. جو سویا ہی لیٹ ہے اس کے لیے تو بڑی لمبی رات ہے، پھر آگے لیٹ ہی ظاہر ہے اس میں تھپکیاں دیتا ہے. جب نماز نکل جاتی ہے پھر شیطان کیا کرتا ہے؟
بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کانوں کے اندر پیشاب کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اصبح خبیث النفس، اصبح کسلان خبیث النفس، سست اٹھتا ہے، جب اٹھتا ہے تو سست ہوتا ہے کیونکہ شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب دیا ہوا ہے۔ جس کے کانوں میں گندگی پڑی ہوئی ہے شیطان کی، وہ کیسے چست اور اس کی طبیعت کیسے حشاش پشاش ہو سکتی ہے؟ اصبح خبیث النفس، آپ نے فرمایا اس کا سارا دن خبیث ہوتا ہے، وہ سارا دن خبیث ہے، خباثت میں، گندگی میں اس کا سارا دن گزرتا ہے۔ خبیث کسے کہتے ہیں؟ یہ ہماری زبان میں بھی لفظ بولا جاتا ہے خبیث۔ کسی کو خبیث کہہ کے تو دیکھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محبوب کی عظمتوں پہ قربان جب کبھی سخت جملہ زبان پہ نہیں آیا تھا، اس محبوب نے فرمایا جو لیٹ اٹھنے والے ہیں، جن کی فجر کی نماز رہ جاتی ہے، وہ سارا دن ان کا نفس خبیث ہوتا ہے، ان کا نفس ناپاک ہوتا ہے جس کی فجر کی نماز نہیں ہوتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں جو سنن ادا کرتے ہیں نا، سنن فجر کی 2 رکعتیں اتنی مہنگی ہیں، اتنی قیمتی ہیں، آپ نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، ساری کائنات اور جو کچھ اس کائنات کے اندر موجود ہے میزان کے پلڑے میں ڈال لو اور دوسرے پلڑے میں صرف 2 رکعتیں فجر کی سنتوں کی ڈال لے، خیر من الدنیا وما فیہا، ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ کتنا نقصان اٹھا رہا ہے وہ جو لیٹ نائٹ، لیٹ سونے والے، رات کو گپے ہانکنے والے، رات کو خوشگپیوں میں مصروف، سوشل میڈیا پہ جناب سارا ٹائم کلبوں کے اندر، سارا ٹائم کھیلوں میں لگا دیا، خبریں سننے پہ لگا دیا، لیٹ تک جاگتا رہا، کھانے پینے کے لیے جاگتا رہا، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے سویا، کتنا بڑا دینی بھی نقصان کر رہا ہے، دنیاوی بھی نقصان کر رہا ہے۔ تو نیند کا سب سے پہلا جو ادب ہے، آداب نیند جو ہے، نیند کے جو طریقے بیان کیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان میں سب سے پہلا ادب کیا بیان ہوا؟ جلدی سونا، جس کے ہم مخالف ہیں سارے تقریباً، الا من رحم ربی، جس پہ اللہ رحم فرمایا ہوا ہے اور وہ ٹائم پہ عشاء کی نماز پڑھی سو گیا، الحمدللہ صبح کے ٹائم ہوا، فجر کے ٹائم سے پہلے ہی اٹھ کھڑا ہوا، کم از کم 2 رکعتیں ادا کی۔ میرے محبوب نے فرمایا جو فجر سے پہلے اٹھ کے 2 رکعتیں ادا کر لیتا ہے، لم یکتب من الغافلین، رب کریم اسے غافلوں کی صف سے نکال کر میرا رب کا خالق و مالک اسے عابدوں میں، زاہدوں میں، رب کی عبادت کرنے والوں میں، اللہ کے سامنے رونے والوں میں، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنے والوں میں، رب کے سامنے سجدہ کرنے والوں میں، رب کریم ایسے بندوں کو لکھ دیتے ہیں جو فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کے 2 رکعتیں ادا کر لیتے ہیں۔ کیا ہم 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھ سکتے؟ جس محبوب کے ہم امتی ہیں اس محبوب سے کہا جا رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب رات کو تھوڑا قیام کیا کریں، کچھ سو بھی لیا کریں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے رات کو قیام اللیل کرتے، پھر قیام اللیل کے اندر سستی آ گئی، ایک دن کہتے ہیں خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے، مجھے جہنم میں لے گئے، میں دیکھ رہا ہوں کہ فیضا ہی مطویت القطعی بیر، جہنم اس طرح گول ہے جس طرح کنواں گول ہوتا ہے، لہا قرنان، اس کے اوپر 2 سینگ نمال لکڑی ہیں، جس طرح کنویں کے اندر سے پانی نکالنے کے لیے سائڈوں پہ 2 بڑی بڑی لکڑیاں لگا کے ان کے اوپر ایک پھرکی سی لگائی ہوتی ہے، وہ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح کی جہنم بنی ہوئی ہے، اور رفت بعض الناس، اس میں بعض لوگوں کو میں پہچانتا بھی ہوں، اور میں پھر کہتا ہوں اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار،
اتنے الفاظ کہے، میں اٹھ کے میری آنکھ کھلی، میں مسجد نبوی میں سویا ہوں. سویا بھی کہاں تھا؟ مسجد نبوی میں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں جب اٹھا صبح ہوئی، ساری رات میں نیند نہیں پڑی مجھے. پھر صبح ہوئی، اپنی بہن افسا رضی اللہ عنہ سے پوچھا، جاؤ اللہ کے نبی سے میرے خواب کی تعبیر تو پوچھو. تعبیر پوچھی گئی. محبوب نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے. کان یقوم من اللیل، قیام اللیل کیا کرتا تھا، اس نے قیام اللیل کرنا چھوڑ دیا ہے. امام ذہبی نے لکھا ہے اس تعبیر کے سن لینے کے بعد وَقَانَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، عبداللہ بن عمر جوانی میں بھی کمارے تھے جب یہ خواب آیا تھا. كُنْتُ رَجُلًا عَزْبًا شَابًا، میں کمارا تھا، جوان تھا. انام فی مسجد رسول اللہ، اللہ کے نبی کی مسجد میں سویا کرتا تھا. لیکن جب خواب آیا اس وقت ابھی کمارے تھے. فرماتے ہیں لا ینام من اللیل الا قلیلا، پھر پوری زندگی رات کو تھوڑا سویا کرتے تھے اور زیادہ قیام کیا کرتے تھے. رات کو جلدی سوئیں گے تو قیام بھی کر لیں گے، جلدی سوئیں گے تو فجر سے پہلے اٹھ بھی جائیں گے، جلدی سوئیں گے تو جسم شاش بشاش ہوگا، اور کام کاج کرنے والوں کو رب کریم پھر برکتیں بھی عطا فرما دیتے ہیں. میرے محبوب نے دعا فرمائی ہے اس بندے کے لیے جو بندہ اللہم اجعل اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ جو میری امت کے لوگ صبح جلدی اٹھ کے نماز ادا کر کے اپنے کام کاج کے لیے نکل جاتے ہیں، اے میرے خالق و مالک ان کی صبح کے اندر برکتیں عطا فرما. اور ایک صحابی رسول ہیں، وہ کہتا ہے جس دن سے میں نے اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنا نا، یہ دعا میں نے سنی، اس سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. فرماتے ہیں کہ میں اس دن سے بس صبح جلدی کام کاج کے لیے نکل جاتا تھا، پھر ساری زندگی میں نے برکتیں سمیٹی ہیں، ساری زندگی میں نے برکتیں سمیٹی ہیں. اگر میں ایک چیز لے کے آیا ہوں ابھی، ایک درہم کی خریدی ہے، اسی وقت 2 سے 3 زائد درہم کی میں آگے سیل کر دیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اتنی مجھے برکتیں عطا فرمائی. جب وہ تجارتی قافلے لے کے نکلتے پھر صبح کے وقت جلدی سونا آداب نیند میں سے ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کے آداب بیان کروائے ہیں. ان میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم ٹائم پہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد سو جائیں. اس کی وجہ سے اللہ رب العزت بہت زیادہ برکتیں صحت کے اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، اور دیگر چیزیں جو آپ کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ فائدے عطا فرمائے. آداب نیند میں سے دوسرا ہے، فرمایا جب سونا ہے تو وضو کر کے سونا ہے. کیسے سونا ہے؟ وضو کر کے سونا ہے. بدقسمتی نہیں، فلم چل رہی ہے، فلم دیکھتے دیکھتے سو گئے، ڈرامہ دیکھتے دیکھتے سو گئے، ٹی وی چل رہا ہے ساری رات ہی چلتا رہا آپ سو گئے، گانے چل رہے تھے گانے لگے ہوئے ہیں خود سو گئے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا اتیت مسجدک، اے برا سنو جب اپنے بستر پہ آتے ہو توضع وضوءک للصلاۃ، وضو کر اس طرح جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے. یہ ہے سونے کا طریقہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا. ٹی وی دیکھتے، فلمیں دیکھتے، ڈرامے دیکھتے، غیر مسلم بھی اسی طرح سو جائے، مسلمان بھی اسی طرح سو جائے، کیا فرق ہے اس میں اور تجھ میں؟ توضع وضوءک للصلاۃ، جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے اسی طرح سونے سے پہلے وضو کر کے پھر اپنے بستر پہ. سوچا کیوں وضو کا کہا؟ اللہ کی قسم مومن کی نیند بھی اللہ، ساری نیند اللہ اس کی عبادت میں ہوتا ہے. ساری رات سو کے گزارتا ہے، عشاء کی نماز پڑھی، وضو کر کے سو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب کریم اس کا سونا بھی اس کے نامہ اعمال میں عبادت ہے. پھر آپ نے فرمایا پھر کیا کرنا ہے؟ ثم استجع علی شق الایمن،
پھر اپنے دائیں سائڈ پہ دائیں پہلو پہ سونا ہے اور اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کے لیٹنا ہے. اس پہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں بات ہوگی اس کے کیا فوائد ہیں. وضو کرنا یہ دوسرا ادب ہے نیند کا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر کیا اللہم اسلمت وجہی الیک. جب ایسے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے رکھ کے لیٹ گیا ہے اور اپنے خالق و مالک کے حضور ایک دعا پڑھنی ہے. اللہم اسلمت وجہی الیک، اے میرے اللہ میں نے اپنے چہرے کو تیرا مطیع اور تیرا فرما بردار کر لیا ہے. اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک، اے اللہ میرے جتنے معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں تب بھی، رشتہ داریوں کے معاملات ہیں تب بھی، لین دین کے معاملات ہیں تب بھی، فوضت امری الیک میں نے اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے. والجات ظہری الیک، اے اللہ اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہو، اگر تیرے سہارے نہ ہوں تو کائنات کی کوئی طاقت میرا سہارا نہیں بن سکتی. اللہ ناراض ہو جائے اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں تیرا بغض پیدا کر دے گا. رب راضی ہو جائے اللہ اپنی مخلوق کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دے گا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا لا رغبتاً ورہبتاً الیک، اے اللہ میں تجھ سے تیری ملاقات کی رغبت رکھتا ہوں اور اللہ تیرے سے تیرے عذابوں سے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈرتا ہوں. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اگر کوئی ٹھکانہ ہے تو وہ تیرے سے ہی مل سکتا ہے، اگر کوئی پناہ مل سکتی ہے تو اللہ تیرے سے مل سکتی ہے، اگر نجات مل سکتی ہے غموں سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، قرضوں سے، پریشانیوں سے، لاچاریوں سے، اللہ اگر کوئی نجات دینے والا ہے تو صرف تو ہی ہے. تیرے علاوہ کوئی نہ پناہ دے سکتا ہے، تیرے علاوہ نہ غموں اور دکھوں سے کوئی نجات عطا کر سکتا ہے. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ جو تو نے اپنے محبوب پہ کتاب نازل فرمائی ہے، اے میرے خالق و مالک میں اس کتاب پہ پر ایمان لانے والا ہوں. اور وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اللہ جو تو نے نبی بھیجا ہے اس تیرے نبی کے اوپر بھی ایمان لایا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وضو کر کے دائیں رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کے دائیں پہلو پہ لیٹ کر یہ دعا پڑھتا ہے. آپ نے فرمایا ان مت من لیلتک، اگر اس رات تجھے موت آ گئی، مرنا بھی ہے یا نہیں؟ کیوں جی ہے نا پروگرام مرنے کا. مرنے کا پروگرام بڑا مضبوط ہے. قبراں دے ڈھیر اچیرے نے، قبراں دے ڈھیر اچیرے نے، دس تھلے وس دے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، یہ اجڑیاں دا ویڑا ہے. میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دے کوئی پھیرا ہے. یہ تو دامن بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگلا سفر لمیرا ہے. مان کانو کرنا ہے حسن تے جوانی دا، مان کانو کرنا ہے حسن تے جوانی دا، زندگی ہے تیری جویں خود بلائے پانی دا. یہ سامان جو تیریاں یہ بھی نہیں تیریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں. ہر روز قبر تجھے اڈیک رہی ہے. فرمایا ان مت من لیلتک، اگر تو اسی رات میں فوت ہو گیا ہے، مت علی الفطرہ، وضو کر کے لیٹا تھا دعا پڑھ کے سویا ہے، میرے محبوب نے فرمایا تو فطرت اسلام پہ فوت ہوا ہے، اللہ نے تجھے موت فطرت اسلام پہ عطا فرمائی ہے. وَجْعَلْهُنَّ آخر ما تتکلم، اور تیری زندگی کا آخری کلام یہی ہونا چاہیے اسلمت وجہی الیک فوضت امری الیک والجات ظہری الیک. جب تیری زندگی کے آخری کلمات بھی یہ ہوں گے من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام ہی توحید کے کلمات ہوں گے، رب کریم نے اس اپنے بندے کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیے. دوسرا ادب نیند کا سونے کا کیا ہے؟ وضو کر کے سونا ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیان فرماتے ہیں حضرت معاذ فرماتے ہیں ما من مسلم یبیت علی ذکر طاہرا، وہ مسلمان جو رات گزارتا ہے کیسے؟ وضو کر کے طہارت کی حالت میں رات گزارتا ہے، فیتعار من اللیل، پھر رات کے مختلف پہروں کے اندر اٹھتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، پہلو بدلتا ہے، کبھی آنکھ کھل گئی کبھی سو گیا، آنکھ کھل گئی پھر سو گیا۔ فرمایا جب آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلی تو اپنے خالق و مالک سے جو کچھ مانگ لیتا ہے، فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اپنے اللہ سے سوال کرتا ہے دنیا کے آخرت کے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ، جو کچھ وہ مانگتا جاتا ہے بے قریب اسے عطا کرتے جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو وضو کر کے سوتا ہے وہ مستجاب الدعوات بھی ہے۔ اگر مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں تو پھر جب سونے لگتے ہیں سونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ تیسری حدیث ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ترغیب و ترہیب کی صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا من بات طاہرا، جو طہارت کی حالت میں رات گزارتا ہے، بات فی شعارہ ملک، رات ساری اللہ کا فرشتہ اس کے بستر پہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے۔ گندے لوگوں کے گھروں میں اللہ کے فرشتے نہیں آتے، یہ یاد رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر کتا ہو لا تدخل الملائکہ فیہ کلب، جس گھر کے اندر کتا ہے اس گھر میں فرشتہ نہیں آتا، جس گھر کے اندر جنبی آدمی ہے اس گھر میں فرشتہ نہیں آتا۔ طاہر تھا، پاکیزہ ہے، وضو کر کے سویا ہے، اللہ کے فرشتے مان کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے فخر کرتے ہیں، اس کے بستروں پہ آگے لیٹتے ہیں، اللہ کے فرشتے تیرے بستروں پہ لیٹتے ہیں۔ بات ملک فی شعارہ، اس کے بستر پہ رب کا فرشتہ آگے لیٹا رہتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلم یستیقظ الا قال ملک، جب رات اس کی آنکھ کھلتی ہے، جب بیدار ہوتا ہے، اللہ کا فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لفلان، اللہم اغفر لعبدک فلان، اے اللہ اپنے فلاں بندے کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اپنے اس بندے کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاہِرًا، اللہ اس نے طہارت کی حالت میں ساری رات گزاری ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے آسمانوں کے نورانی ملائکہ بھی دعائیں فرماتے ہیں۔ یہ ہے نیند کے آداب۔ پہلا ادب کیا بیان ہوا ہے؟ سارے بولے سارے، کیا ادب بیان ہوا ہے؟ پہلا ادب جلدی سونا، سوئیں گے جلدی انشاءاللہ۔ اور دوسرا ادب ہے وضو کر کے سونا ہے، وضو کر کے سوئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔